غزوہ حنین کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے مکہ کے کوئی نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو بکریاں، مال غنیم اور سونا چاندی تقسیم کر دیا۔ تو جو انصار قبیلہ ساتھ آیا ہوا تھا مدینے سے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں سنبھالا تھا، ان میں کچھ نوجوان صحابہ نے آپس میں باتیں کی، کہا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہم انصار ہیں، ہم نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سنبھالا، وہاں پر آپ کا خیر مقدم کیا، یہ مکہ والوں نے تو آپ کے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، اور آج آپ نے سارا مال و غنیمت میں بانٹ دیا، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ آپس میں چیم گوئیاں کی، یہ بشری تقاضے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی، آپ نے فوراً کھڑے ہو کے خطبہ دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، کیا بات کہی، سبحان اللہ، ایسی بات کہی کہ صحابہ اکرام دھاڑے مار کے رونے لگے۔ فرمایا کہ اے انصار قبیلے والو، کیا تمہیں یہ گوارا نہیں کہ مکے والے تو بھیڑ بکریاں سونے چاندی لے جائیں اور تم اللہ کا رسول اپنے ساتھ مدینے لے جاؤ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ زندہ آباد۔ یہ کوئی سستا سودا؟ تمہیں اللہ کا رسول مل گیا، تم سونے چاندی پہ نظر رکھے ہوئے ہو، تم بھیڑ بکریوں پہ نظر رکھے ہو، یہ نئے نئے مسلمانوں کو میں نے دے دیا ان کی تالیف قلب کے لیے، تمہارے ساتھ تو میں خود جا رہا ہوں، اللہ کا رسول تمہارے ساتھ مدینے جائے گا، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ عقل کا فیصلہ بھائی یہ کہنا تھا، دھاڑے مار کے انصار رونے لگے، صحابہ رونے لگے، اور بوڑھے انصار صحابہ مافیا ان نوجوانوں کی طرف سے ماننے لگے، یا رسول اللہ آپ دل برا نہ کرے۔ نوجوانوں نے جذبات میں محبت میں بات کہہ دی، وہ نوجوانوں کی داڑیاں تر ہو گئی، رو رو کے زار و قطار کہ یا رسول اللہ ہم اس بات پہ راضی ہیں، ہم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جائیں، یہ اس پہ ہمارے سینے ٹھنڈے ہو گئے، کلیجے ٹھنڈے ہو گئے، ہمیں سونے چاندی بھیڑ بکری کی ضرورت نہیں۔ تو منافقین ایسے احمق ہیں کہ بھیڑ بکریاں، سونے چاندی اور زمین کے یہ ٹکڑے، جن ٹکڑوں ہی تمہیں اپنے اندر تمہیں اتار لینا ہے، ان ٹکڑوں کی خاطر تم اللہ کے رسول سے بے وفائی کر رہے ہو۔ اس لیے بے وقوف تو تم، حقیقت میں صحابہ بے وقوف نہیں ہیں۔ صحابہ نے یہ زمین کے ٹکڑے، یہ زمین فانی دنیا کو یہ ٹھوکر مار دی، انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کی باقی زندگی پر نگاہ رکھی ہے۔ پھر اللہ نے پھر دنیا میں بھی صحابہ کو کمی نہیں چھوڑی، پھر روم و فارس کی سلطنتوں کے خزانے قدموں میں آ گئے۔ جب روم و فارس کے خزانے قدموں میں آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خزانوں کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام زار و قطار رو رہے ہیں، آپ بھی بے چین ہیں۔ اور کیا صحابہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کے سامنے وفاداریاں کی ہیں، رسول اللہ کے لیے ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، کہیں اللہ نے اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہمیں تو نہیں دے دیا؟ اس پر رو رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تو آخرت میں رسول اللہ کا ساتھ چاہیے۔ اس لیے کہ تم نبوت کی صحبت کو کیا جانو، اس لیے تم ان کو بیوقوف کہتے ہو۔ بیوقوف وہ نہیں ہے، بیوقوف حقیقت میں تم ہو، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اب دیکھو وہاں پر فرمایا تھا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، اور یہاں فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے، عنوان بدل دیا۔ کیوں؟ یہاں بھی وہی کہہ دیتے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں، لیکن یہاں فرمایا لَا يَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ شعور کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہے، محسوس چیزوں کے ساتھ ہے۔ جو فساد جو ہے اس کا محسوس چیزوں سے تعلق ہے۔ جب فساد پھیلتا ہے، کہیں قتل و غارت گری ہے، کہیں کسی کی عزت دری ہے، کہیں کسی کے جو ہے وہ ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، یہ فساد ایک پھیل رہا ہے، تو یہ محسوس ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو شعور کا تعلق چونکہ محسوسات کے ساتھ تھا، اسے لا یشعرون فرمایا کہ ان کو محسوسات کا بھی شعور نہیں ہے، لہٰذا یہ جانتے نہیں کہ فساد ہوتا کیا ہے۔ اور یہاں چونکہ ایمان کا تعلق ہے، فرمایا تھا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ، اور ایمان کا تعلق کس کے ساتھ؟ یہ اندر کی باطن کے ساتھ تھا، باطنی علم کے ساتھ تعلق تھا، کیونکہ ایمان انسان علم کے بعد لاتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی ایک بحث چلتی ہے کہ ایمان مقدم ہے، علم مقدم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر فیصلہ کرتے علم مقدم ہے، کیونکہ جب علم ہوگا کہ پیغمبر اللہ کا رسول ہے، علم ہوگا کہ اللہ ہمارا رب ہے، علم ہوگا کہ یوم آخرت ہے، اب جا کر تو ایمان لائے گا، کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو علم مقدم، علم پہلے ہوگا۔ تو فرمایا کہ چونکہ ایمان کا تو علم کے ساتھ تھا اور یہ ایمان صحیح راستے پر لا نہیں رہے، لہٰذا اس لیے اللہ نے علم کی نفی کی، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، ان کو علم نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق علم کے ساتھ تھا، اور یہ علم سے بھی آ رہی ہیں۔ اور یہاں بھی مفعول کو ذکر نہیں کیا کہ کس بات کا علم نہیں ہے،
ہوتا ہے جی آپ کو یار کھانے کا علم ہی نہیں ہے، آپ کو پینے کا علم ہی نہیں ہے، آپ کو یار پہننے اوڑھنے کا علم ہی نہیں ہے، آپ کو فلاں چیز نہیں، یا علم کا مفعول ذکر نہیں کیا۔ اس میں بھی وہی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے نفس علم کی نفی کر دی، ان کو سرے سے کسی چیز کا علم ہی نہیں، علم نام کی کوئی چیز ان کی قسمت میں نہیں ہے، لہذا بھلے وہ کھانے پینے کا ہو، بھلے دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، پیغمبر کا ہو، پیغمبر کے خدا کا ہو، کسی قسم کا کوئی علم کے پاس نہیں ہے۔ یہ اتنے آ رہی ہیں کہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، اور ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور میں نے بتایا تھا جب علم کا نور نہیں ہوگا تو مملوک اپنے مالک کو پہچانے گا کیسے؟ اس لیے اپنے مالک کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ کہ ان کو کسی بات کا علم نہیں ہے۔